ناظرین، ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی ابو سفیان کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی، اور اسی دشمنی میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہندا اور ابو سفیان کی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہندا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، ہم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات بھی بیان کریں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں ہندا کا، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ کو تاریخ میں ہند بنت عتبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، البتہ عام طور پر آپ کے لیے ہندا نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ہندا رضی اللہ عنہا کا والد عتبہ بن ربیعہ قریش کا معزز ترین سردار تھا۔ ماں کا نام صفیہ بنت امیہ تھا۔ پہلے فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا، ان سے نباہ نہ ہو سکا تو ابو سفیان بن حرب کے نکاح میں آئیں۔ یاد رہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہندا کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور شوہر ابو سفیان اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ہندا بھی اسلام دشمنی میں ان سے کم نہ تھی۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اس میں ہندا کا والد عتبہ قریش کے کئی دوسرے سرداروں کے ہمراہ مارا گیا، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ آئی۔ ہندا نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا۔ وہ بڑی شعلہ بیاں مقرر تھی، اور باپ کے قتل نے اس کے دل میں جذبہ انتقام کے شعلے بھڑکا دیے تھے، اور اس انتقام کی وجہ سے 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیادت بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ہندا خصوصیت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینا چاہتی تھیں، جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ کہتے ہیں وحشی بھالا پھینکنے میں زبردست مہارت رکھتے تھے۔ جب لڑائی کا تنور گرم ہو گیا تو ہند نہایت اشتعال انگیز ریجز پڑھ پڑھ کر کفار کو جوش دلا رہی تھیں۔ وحشی گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی ان کی زد میں آئے، انہوں نے اپنا بھالا پھینکا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پار ہو گیا، اور ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ کفار کی عورتوں نے اس رجل عظیم کی شہادت پر مسرت کے گیت گائے۔ ہندا نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگلنا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دردناک واقعے سے بے حد صدمہ پہنچا۔ 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فاتحانہ شان سے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقام لینے سے روک سکتی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ابو سفیان نے فتح مکہ سے 1-2 دن پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آگے چل کر تفصیل سے بیان ہوگا۔ البتہ ناظرین، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اب اسلام کی صداقت واضح ہو چکی تھی، چنانچہ وہ چند برقع پوش خواتین کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کیا۔ روایت بتاتے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اور وہ دونوں اپنے نکاح پر قائم رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بیعت لینے کے بعد عورتوں سے بیعت لینے لگے تو ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں۔ اس نے اس خوف کے پیش نظر بھیس بدل رکھا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں، چونکہ اس نے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بےایمانہ سلوک کیا تھا، اس کا منظر اس کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور اچھے کاموں کی مخالفت نہیں کریں گی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کریں گی، تو ہند رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ اگر میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے مال سے اس قدر لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کو کفایت کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو ہند رضی اللہ عنہ کہنے لگی کیا آزاد اور شریف عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا تو دریافت فرمایا کیا تو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عتبہ ہے؟ تو اس نے اس کا اسبات میں جواب دیا۔ پھر گویا ہوئی گزشتہ ایام میں جو کچھ ہوا اس سے درگزر فرمائے، اللہ آپ سے درگزر فرمائے گا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا ان عورتوں نے مصافحہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ صرف اس عورت کے ہاتھ کو مس کیا کرتے تھے جو آپ کی محرم ہوتی یا اللہ نے اسے آپ کے لیے حلال کیا ہوتا۔ اس بارے میں بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ میرے ساتھ آپ کی قرابت داری کا مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی خاتون ہوں۔ پھر وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی میں ہند رضی اللہ تعالیٰ بنت عتبہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے اپنے بچوں کو کچھ کھلا لوں تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معروف کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہند رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد گھر گئیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بت کو توڑنے لگیں، یہاں تک کہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں میں تیرے بارے میں دھوکے میں رہی۔ پھر جب انہوں نے فرزندان توحید کو کعبہ مشرفہ میں مصروف عبادت دیکھا تو پکار اٹھیں واللہ میں نے آج تک کسی کو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ رات بھر مصروف عبادت رہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہند رضی اللہ عنہا نے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کے ساتھ مکہ میں رہائش پذیر تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے ایک معاہدے کے تحت انہیں مدینہ منورہ لانے کے لیے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ جنگ بدر میں مارے جانے والے قریش مکہ کے خون ابھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس جنگ میں ہند رضی اللہ عنہا کو اس کے باپ، بھائی اور چچا کی ہلاکت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ وہ قریش کی محافل و مجالس میں جاتی اور مسلمانوں سے انتقام کی آگ بھڑکاتی۔ اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ جب ایک دفعہ اس کی ملاقات زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو ان سے کہنے لگی بنت محمد، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ اگر تمہیں سفری ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہاری تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں، لہٰذا تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کے معاملات الگ ہیں اور تم عورتوں کے الگ۔ سیدہ زینب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فراخ دلانہ پیشکش سے بڑی خوش ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہند رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کے لیے ہی یہ باتیں کی تھیں۔ پھر جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئیں تو قریش کے کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حمل کی حالت میں تھیں۔ مشرکین کے تشدد کی وجہ سے وہ اونٹنی سے گر گئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہند رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور ان لوگوں کو غیرت دلاتے ہوئے چلا کر کہنے لگیں ایک غیر مسلح خاتون کے ساتھ مار کار آئی، تمہاری یہ شجاعت بدر کے دن کہاں گئی تھی؟ پھر اس نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی آغوش میں لے کر ان کے جسم سے گرد و غبار وغیرہ کو صاف کیا اور ان کی حالت کو درست کیا۔ پھر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کے پاس جانے کے لیے نئے سرے سے تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا بڑی دانا، بلند پایہ شاعرہ اور خوددار خاتون تھیں۔
مروی ہے کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فاقہ بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ قریشی نوجوان شراب کا بڑا رسیہ تھا۔ جب اس کے گھر شراب کی محفل سجتی تو اس کے ہم پیالہ اجازت لیے بغیر ہی گھر میں گھس آتے۔ ایک دن جب وہ اس کے پاس گھر آئے تو گھر میں کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہ سو گئی۔ اس دوران اس کے خاوند کا کوئی شرابی ساتھی گھر میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر کہ ہند رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں، وہ واپس چلا گیا اور راستے میں اس کی فاقہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب اس نے گھر میں ہند رضی اللہ عنہا کو سوتے ہوئے پایا تو اس نے ہند رضی اللہ عنہا پر اس آدمی کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگا دی۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ انہوں نے بل اتفاق یہ معاملہ کسی کاہن کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر سے روانگی کے وقت اس کا باپ عتبہ بھی ساتھ تھا، جبکہ اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ لوگ کاہن کے قریب پہنچے تو ہند رضی اللہ عنہا کے باپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ وہ تنہائی میں جا کر اس سے کہنے لگا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جسم تبدیل ہو رہا ہے اور رنگ بھی پیلا پڑ رہا ہے۔ اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو خاموشی سے مجھے بتا دے تاکہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے اور ہم لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ جائیں۔ اس پر ہند رضی اللہ عنہا گویا ہوئیں، ابا جان میں بالکل بے گناہ ہوں، مگر ہم ایک انسان کے پاس جا رہے ہیں، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بات بھی بتا سکتا ہے۔ مجھے یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر عتبہ کہنے لگا، میں اسے ابھی جانچ لیتا ہوں۔ جب اس نے ایسا کہا تو کاہن اس میں کامیاب رہا۔ پھر انہوں نے ہند رضی اللہ عنہا کو دوسری عورتوں میں بٹھا کر کاہن سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ ہند رضی اللہ عنہا کے دونوں کندھوں کے درمیان مارا اور پھر کہنے لگا، خاتون تو پاک دامن ہے، تو نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایک ایسے بادشاہ کو جنم دے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ سن کر فاقہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اچھل کر کہنے لگا، میری بیوی۔ اس پر ہند رضی اللہ عنہا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، واللہ میں چاہوں گی کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور مرد سے ہو۔ پھر اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، جس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یکسر خدمت اسلام کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ اپنے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گئیں۔ جس جوش و خروش کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوا کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور اپنے قبول اسلام سے قبل کی اسلام دشمنی کا کفارہ ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ شام کی جنگوں میں جنگ یرموک ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں قیصر روم نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق رومی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 30 اور 40 ہزار کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ لڑائی میں دشمن کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم کئی بار پیچھے ہٹے، لیکن عورتوں نے ان کو غیرت دلائی اور خود خیموں کی چوپیں اکھاڑ کر یا پتھر ہاتھوں میں لے کر رومیوں پر حملہ آور ہو گئیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجس پڑھ پڑھ کر مسلمانوں میں جوش پیدا کرتی تھیں۔ یہ ہندہ اور دوسری خواتین کی غیرت و استقامت ہی تھی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمان پلٹ کر اس زور سے رومیوں پر حملہ کرتے کہ ان کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں میں حضرت ابو سفیان بھی تھے۔ ہند نے انہیں دیکھ لیا، اپنے خیمے کی چوب لے کر ان کی طرف لپکیں اور کہا، خدا کی قسم تم دین حق کی مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جھٹلانے میں بہت سخت تھے۔ آج موقع ہے کہ رزمگاہ میں دین حق کی سربلندی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربانی کرو اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غیرت آئی اور پلٹ کر شمشیر لیے ہوئے دشمن کی ٹڈی دل میں گھس گئے۔ کہتے اسی جنگ میں ایک اور موقع پر رومی عورتوں کی خیمہ گاہ تک آ پہنچے۔ تمام عورتوں نے، جن میں حضرت ام ابان، ام حکیم، خولہ بنت ازور اور ہندہ بھی شامل تھیں، اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر رومیوں کا منہ پھیر دیا۔ جب تک مسلمانوں کا ایک دستہ ان کی مدد کو نہ آ پہنچا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہیں اور متعدد رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی، جبکہ بعض روایت بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی نامور شخصیت ہیں۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوددار، غیرت مند، صاحب الرائے اور دانش مند خاتون تھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تباً نہایت فیاض تھیں،
شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی ابو حذیفہ کو شعروں میں ملامت کرتی، اسی طرح غزوہ احد میں شعر پڑھ پڑھ کر مشرکین قریش کو لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ جب ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو اپنے شعروں سے مجاہدین اسلام کو کفار کے خلاف جوش دلاتی تھیں۔ اہل سیر نے ان کے متعدد اشعار نقل کی ہیں۔ ناظرین، ابن حشام نے لکھا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد جب حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو ہندہ ان کے پاس گئی اور کہا کہ اے بنت محمد، تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو، اگر کچھ زاد راہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دو، میں مہیا کر دوں گی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے عداوت رکھنے کے باوجود ان میں رواداری کا فقدان نہیں تھا۔ قبول اسلام کے بعد ان کی فطری جوہر خوب نمایاں ہوئے اور انہوں نے سابقہ زندگی کی تلافی اپنے حسن کردار سے کر دی، جس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو ہندہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں، جس میں ہندہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ واقعے کے بعد آپ کو ہندہ کے کلیجہ چبانے کی روایت کے بارے میں فقہا کی رائے بھی بتائیں گے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام واشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ جبیر بن مطعم کا چچا تائیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ کہتے ہیں واشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے واشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو واشی نظر آتا اس سے کہتی، اے واشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ واشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ آپ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ کہتے ہیں سبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے واشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدی اشار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے واشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ واشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ روایت بتاتے کہ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے، تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والی بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے
یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے۔ سورہ نحل میں ہے۔ ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنے تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ البتہ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کے مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی واقعہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ چونکہ واقعہ ہندا سے جڑا تھا اس لیے مکمل بیان کر دیا گیا۔ بعض لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبانے کی روایت کو ضعیف بتاتے ہیں اور اس کو درست نہیں مانتے۔ اس حوالے سے فقہا کی رائے کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس بارے میں جواب ملاحظہ فرمائیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے ایک طویل روایت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے ان کا جگر نکال کر اسے چبایا تھا، لیکن اسے کھا نہیں سکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش دیکھ کر پوچھا، کیا اس نے اس میں سے کچھ کھایا بھی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا لیا گیا اور حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یہیں رہنے دیا گیا۔ اس طرح اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی گئی۔ فرماتے اس روایت کی سند صحیح ہے، لہٰذا اس کا بیان کرنا بالکل درست ہے، اسے موضوع اور من گھڑت سمجھنا غلطی ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق صحابہ کے حوال میں اسد الغابہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ہند بنت عتبہ کے حالات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لہٰذا اسد الغابہ کی دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہند کی حضرت حمزہ کے جگر کا نکالنا اور اسے چبانا یہ واقعہ صحیح ہے۔ ناظرین یہ بات یاد رہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غلام جن کا نام واشی تھا، ان کا کلیجہ چبانے والی ہندا اور ان کے شوہر ابو سفیان سب نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ ناظرین یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سمیت اسلام کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ اسلام ہی سے محبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر غزوہ طائف اور پھر جنگ یرموک میں اپنی دونوں آنکھیں گنوا دیں۔ اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور آپ کی اولاد میں کس قدر رچ بس گیا تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کافی ہیں، جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور اسلامی سرحدوں کے اندر خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اسلام دشمنی کا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا، اور دوسرا پہلو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پہلو بیان کیے جائیں گے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین چونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی زمانہ جہالت کی زندگی تھی اور اسلام دشمنی کی زندگی تھی، اس میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ جہالت کی حالت میں کیا تھا۔ اس بارے میں ہمیں علم تو ہونا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی پر اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ ہم آپ کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے، البتہ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور آپ کی اسلام کے لیے خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں سن 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو اسے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ مشرکین اور قریش جنہوں نے آپ کو تحت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرز و حران میں قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرز حران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا یہاں عرفہ کے جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا بنی عمر آگ روشن کیے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے اعزاء و اقربا بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرز حران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے اس کو پکارا، اس نے آواز پہچان کر کہا ابو الفضل۔ حضرت عباس نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا میرے ماں باپ فدا ہوں، تم یہاں کہاں؟ فرمایا رسول اللہ اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عفو تقصیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے تو چلے مگر وہ اشتہاری مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے،
لیکن وہ حضرت عمر کی فرودگاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بےتاب ہو کر چلائے، او دشمن خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا، عباس، خدا کی قسم، مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر عرض حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر و تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعامل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، اسلام کے استحصال میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، جس کا تذکرہ آپ سن چکے، آج بے کس و ناچار اور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ناظرین، بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلائے وطن کا حکم نہیں ملتا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ابو سفیان، تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جاہلی حمیت اور قومی عصیبت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس یہ جاہلی حمیت سن کر ڈانٹتے ہیں، ابو سفیان، اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے اور وہ سرکش جو جاہلی رونت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا، آستان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، اس گھر کو بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ قبول اسلام کے بعد جب حضرت عباس کو ان کو لے کر لوٹنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، ہر قبیلے کے پرچم گزرنے لگے، پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگرے ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نکلا کہ ابو سفیان متحیر ہو کر پوچھا، یہ پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس نے نام بتایا۔ دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا، آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں کوکب رسالت نمودار ہوا، حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھوں میں علم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو با آواز بلند پکار کر کہا، آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عبادہ کیا کہہ گئے ہیں؟ پوچھا، کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا غلط ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔
ناظرین، یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بلکہ ابو سفیان کی بیوی کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، سیدنا حمزہ کے قاتل کو اور بہت سے لوگوں کو اس دن معاف فرمایا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان سب سے اول غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت سے انہیں 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حنین کے بعد طائف کے محاصرے میں شرکت کی۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسانے لگے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کے انگور کے باغوں کو نظر آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں قبیلہ ثقیف میں بیاہی ہوئی تھیں۔ خود ابو سفیان کی لڑکی آمنہ عروہ بن مسعود ثقفی کے عقد میں تھیں، اس لیے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس لیے عورتوں نے گرفتاری کے خوف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابن الاسود ثقفی اپنے قبیلے کے نہایت متمول شخص تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرسبز اور شاداب باغوں کو تاراج کر دیا تو پھر وہ کبھی آباد نہ ہو سکیں گے، اس لیے تم دونوں جا کر میری طرف سے کہو کہ انہیں خدا اور صلہ رحمی کے واسطے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ اس غزوے میں ابو سفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بنی ثقیف صنم قدہ ڈھانے پر مامور ہوئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ کی وفات کے وقت وہ یہیں تھے، لیکن واقعی اس کا منکر ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں حضرت ابو سفیان اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے۔ خود یہ، ان کے بیٹے یزید، معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ سب شریک تھے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا ہے۔ جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلا زیادہ ہوا تو ابو سفیان بارگاہ عزی میں فتح و نصرت کی دعا کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو ابھارتے جاتے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ خدایا، آج کا دن تیرا دن ہے، اپنے عاجز بندوں کی مدد فرما۔ روایت کے مطابق اس غزوہ میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور ان کے اسلام کے لیے خدمات کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کا۔ یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی روثۂ قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے، ان کا اثر و اقتدار بھی نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی روثۂ قریش میں تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے اتصال میں سب سے پیش رہتے تھے۔ یاد رہے کہ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دی تھیں۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیخ کنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ روایت کے مطابق دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی، جس کے سبب سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان نہ شریک ہو سکے۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی مارے جا چکے تھے اور ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو سفیان ہی بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتول بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گئے۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان اس کے دروازے سے لوٹ آئے اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنو نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے۔ اس نے نہایت پرتپاک استقبال کیا اور بڑی خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابو سفیان کی مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں۔
صبح کو ابو سفیان نے مدینہ کے قریب عریس پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی ٹہنیاں جلا ڈالیں اور ایک انصاری اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا۔ کرکرال قد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے اعضاء و اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ اور جن جن لوگوں کے اعضاء و اقربا مارے گئے تھے ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، آپ لوگ اپنے کاروان تجارت کا نفع ہم کو دے دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا سامان کریں۔ ابو سفیان نے کہا، میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا۔ غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے سر و سامان سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلا اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتاریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 700 جانصاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جان فروشی نے کفر کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا، مخالفین عقب سے حملہ ور نہ ہو سکیں۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تما میں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستے کو لیے ہوئے منڈلا رہے تھے، انہوں نے میدان خالی پا کر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے پاس چند جان نثاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ناظرین، کہتے ابو سفیان یہ خبر سن کر فرط مسرت سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتحانہ غرور میں با آواز بلند پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جب ابو سفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھا دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا۔ دوسری آواز دی، ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر ہیں؟ اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا۔ یہ خاموشی دیکھ کر وہ سمجھا کہ سب ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، آپ پکار اٹھے، او دشمن خدا، تیرے رسوا کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے حبل کی جے پکاری کہ حبل بلند رہے۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جواب میں کہا، اللہ اعلی واجل، خدا برتر اور بڑا ہے۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان بولے، ہمارے پاس ہمارا معبود عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ابو سفیان کامیابی کے نشے میں مخمور تھا، بولا، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ بروایت ابن اسحاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا، ہمارے شہداء جنت میں اور تیرے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز سنی تو پاس بلا کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، محمد کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، ابن کما نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کر دیا، لیکن میں تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اختتام جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً قریش کے تعاقب میں 70 آدمی بھیجے تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ سکیں۔ دوسرے دن خود بنفس نفیس مقام حمرہ اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ صحیح تھا۔ ابو سفیان یہ خیال کر کے ابھی مسلمانوں کا پورا استحصال نہیں ہوا ہے، بمقام روحہ سے دوبارہ واپسی کا قصد کر رہا تھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزاع کے رئیس معبد سے، جو مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر تصدیق کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا، ملاقات ہوئی۔ اس سے ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ سخت دشوار ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان نے ارادہ بدل دیا۔ ناظرین، آپ کو ابو سفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ احد کے بعد جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی تب ابو سفیان اس میں بھی پوری طور سے معاون و مددگار تھے۔ 5 ہجری میں جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینہ پر ہجوم کیا تو قریش بھی ابو سفیان کی قیادت میں جمع ہوئے، لیکن یہ طوفان ہوا کی طرح اڑ گیا۔ یہی متحدہ اجتماع جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ 6 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرب و جوار کے تمام عمرہ اور فرمانرواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ وہ صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا، اس لیے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ اتفاق سے اس وقت قریش کا کاروان تجارت شام آیا ہوا تھا، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے لیے اس قافلے کو ایلیہ طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سے سوالات شروع کیے۔ سب سے پہلے پوچھا، تم میں کون اس شخص کے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے جو اپنے کو نبی سمجھتا ہے؟ ابو سفیان نے اپنے کو پیش کیا کہ میں اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے اسے قریب بلایا اور دوسرے قریشیوں سے کہا کہ میں اس سے اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، جہاں وہ غلط جواب دے تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے۔ ہرقل نے پوچھا، قریش میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، قریش کا عالی نسب آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان بولا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، شرفا معززین اس کے پیرو ہیں یا کمزور و ناتواں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ناتواں و کمزور۔ ہرقل نے پوچھا، ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، بڑھتی جاتی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، البتہ اس دوران میں حال معلوم نہیں۔ ناظرین، خود ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس سوال کے علاوہ اور کسی میں بھی مجھے اپنی طرف سے ملانے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل نے پوچھا، اس شخص سے اور تم لوگوں سے کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان، ہاں۔ ہرقل نے پوچھا، اس کا کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان بولے، کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے، تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلہ رحمی کرو، پاک دامن رہو۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا اور اس نے بطارکہ کے سامنے علل اعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا۔ ناظرین، یہ مکالمہ جو آپ نے ملاحظہ کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ حق ایسی چیز ہے کہ جس پر مشرک بھی جھوٹ نہیں بول پاتا۔ ناظرین، کہتے ہیں بنی خزاع اور بنی بکر کے قبائل مدتوں سے حریف چلے آ رہے تھے، لیکن اسلام کے مقابلے میں دونوں متحد ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں بنی خزاع مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ متضاد تحائف نے پھر دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اور بنی بکر نے عین حرم میں بنی خزاع پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا۔ بنی خزاع کے ارکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ بنی خزاع آپ کے حلیف تھے، اس لیے صلح حدیبیہ کی روح سے ان پر قریش یا ان کا کوئی حلیف حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس زمرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یا بنی خزاع کے مقتولین کا خون بہادا کیا جائے یا قریش ان کی حمایت سے الگ ہو جائیں، ورنہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ شرائط سن کر قسط بن عمر نے کہا، ہم کو تیسری صورت منظور ہے۔ زمرہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سنا دیا۔ قرض نے یہ جواب دیا، لیکن بعد میں جب قریش نے اس جواب میں اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے اور اسی وقت ابو سفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا کہ ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تجدید کر دو اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مخصوص اسی کے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ ابو سفیان نے کہا، پناہ باخدا ہم لوگ سابق معاہدے پر قائم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے تجدید معاہدہ پر راضی نہ ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا جو اسلام سے پہلے کے تھے، اور ظاہر بات تھی کہ اسلام سے جب تک آپ ناواقف تھے تو آپ اسلام کے سخت دشمن تھے، اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا۔ اور یہی حال آپ کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہا کا بھی تھا کہ اسلام سے پہلے کے کارناموں کے کفارہ میں اسلام کی خدمت بھی ایسی کی تاکہ وہ سب دھل جائے جو حالت کفر میں ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو نامور بیٹے تھے۔ دونوں نے تاریخ اسلام میں بڑا نام پیدا کیا۔ یزید نے شام کی فتوحات میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ ہوئے۔
جہاں تک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 34 ہجری 640 میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی 88 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایتوں کے مطابق خود امیر معاویہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ نفرت انگیز روایات اور واقعات بیان کرتے ہیں جو سب بے بنیاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دیں۔ اگر ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی بغض ہوتا تو وہ کبھی جہاد میں شریک نہ ہوتے اور اپنی آنکھیں قربان نہ کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا